अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। हाय 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 हाय। वो क्या, आपको मैं शेर अक्सर सुनाता रहता हूँ कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ठीक है। आपको पता है आजकल एक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है ना पंजाब में आ गई है, और पंजाब के जो स्पीकर हैं वो सुने डट गए हैं, सुलह सफाई की कोशिशें की जा रही हैं। ज़्यादा काम जो है उज़्मा बुखारी ने ख़राब किया है। उसने स्पीकर को इस तरह नहीं लेना चाहिए जिस तरह उज़्मा बुखारी ने लिया। उज़्मा बुखारी ने कहा है कि वो स्पीकर साहब, आपका लेक्चर और दरस मैंने कल सुना था, तो शुक्र है आज आप आ गए हैं, और ये है वो, इस तरह ताने ताने मैंने, जैसे ये उज़्मा बुखारी देती है ना, तो वो ताने मैंने देने लगी। तो उसने कहा, मैडम उज़्मा ज़रा नोट कर लो, मेरा ना कोई लेक्चर था ना कोई दरस था, मेरा सिर्फ जो है वो फैक्ट मैंने बयान किए हैं। ठीक है। अब एक इतना बड़ा कानून, एक तो वो लड़ाई पहले चल रही थी, अब साथ ही एक इतना बड़ा कानून है ये ला रहे हैं कि जनाब डीसी और डीपीओ, क्या डीसी और डीपीओ कमेटी बनाएंगे, वो हमारे अकाउंट भी मुंजमद कर सकते हैं, हमें मुजरिम भी करार दे सकते हैं। मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा वो धांधली या धांधला हो रहा है कि जिसमें ये अदालतों की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। अदालतों की फिर क्या ज़रूरत है जब ये सारा काम ही डीसी और डीपीओ का आपको पता है, ये पुराना पुलिस का जो एसपी होता है ना, ये डीपीओ और डीसी साहब, इनको ये सारे इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि जनाब तुसी जो मर्जी है मुनसिफ अवान दे अकाउंट सारे पैसे ही काट लो। तो इस तरह की सूरत हाल बन रही है, और ये कानून पास हुआ है, कमेटियों के पास गया है, और स्पीकर साहब कहते हैं मेरे कोई दस्तखत ही नहीं है, मुझे इसका पता ही नहीं है, मैं इसकी बुनियाद तक जाऊंगा। वो डट गया जी। और मलक अहमद खान साहब को मैं जानता हूँ, वो हमारे वकील भाई हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो बड़े ग्रेट इंसान हैं। और जब ये मरीम नवाज साहब अभी नहीं ना आई थी मैदान में, तो उनका नाम ही वज़ीर आला के तौर पे आ रहा था कि जनाब वज़ीर आला उनको बनाया जाए। ये इतना पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा वोट लेके ये कामयाब हुए। और ये मुझे पता है कि ये दबने वाले नहीं हैं। वो क्या है, एक शेर है कि 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वो है ना एक कि ए आसमां, हम इनसे दबने वाले नहीं हैं, गर्दूं या आसमां जो भी है, एक फिक्रा पहला मेरे ज़हन से उतर गया है। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो ये जनाब अली, अब ये पता नहीं ये बैल मंडे कहाँ चढ़ेंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल तो ठीक ठाक रोला पड़ गया। ठीक है। और इतना रोला पड़ गया है कि जनाब ये स्पीकर की लड़ाई है, और स्पीकर के बगैर कानून पास हो गया। ये वैसे हो सकता है सर जी, अगर ये कानून पास हो गया है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मलक अहमद खान साहब ने इस्तीफा दे देना है, और इससे इनका कद बढ़ेगा इनका कद। पार्लियामेंट को जिस तरीके से मलक अहमद खान साहब चला रहे हैं ना, ये आइडियल है, आइडियल। स्पीकर का क्या काम होता है? स्पीकर अक्सरियती पार्टी का होता है, और जब वो स्पीकर बन जाता है तो उसकी पार्टी की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, और वो गैर जानिबदार हाउस को चलाने वाला जज के तौर पे होता है। अब जब जज ही किसी की साइड लेने लग गए तो फिर बेड़ा पार नहीं हो गया। जज को गैर जानिबदार रहना है, उसने दलाइल सुनने हैं, दलाइल की रोशनी में। अगर कोई जज पहले हमें आके बता देना ये है वो है, तो हम कहते हैं ये घर से माइंड बना के आया है, इसने मुखालिफ वकील को सुना ही नहीं। तो जब तक मुखालिफ वकील को आप नहीं सुनेंगे, आप दूसरा मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे, आप कोई फैसला नहीं कर सकते। तो घर को आग लग गई घर के चिराग से। ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, और अब देखें कि ये जनाब कहाँ तक गेम जाती है। मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि वो इसमें बीच में आएँ और उज़्मा बुखारी को समझाएं। जी, उज़्मा बुखारी की वो तकरीरें भी मुझे याद हैं जो ये नून लीग के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ के करती थी। जी, वो याद है, ये थोड़े दिनों की बात है। बहरहाल इन लोगों को चाहिए कि ये थोड़े से
ہوش کے ناخن لیں اور ہر کسی کو ایک ہی چھڑی سے نہ ہانکیں. جی چھڑی سے آپ جو ہے نا بکری کو ہانک سکتی ہیں، کتے کو نہیں ہانک سکتی. چھڑی سے آپ کسی گائے کو ہانک سکتے ہیں، شیر کو نہیں ہانک سکتے. یہ میں نے دونوں الٹی مثالیں دی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. تو کوئی آگے سے شیر بھی نکل آتا ہے، اس کو چھڑی سے آپ نہیں ہانک سکتی. ٹھیک، اب اگلی خبر کی طرف. جیو کے اوپر جی 15 دن کی پابندی لگ گئی ہے، اور جیو نے اپنی لائیو نشریات جو ہے وہ یوٹیوب سے بھی خود ہٹا لی ہیں، اور کل معافی بھی مانگی ہے. اور اس میں جناب علی حکومت اور یہ سارے پیمرا وغیرہ نے نوٹس دیا ہے. جیو جو ہے نا سر، خبریں کی حد تک کافی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حامد میر کے ذریعے ڈنڈی مارتا ہے. اور اب حامد میر کیا کہتا ہے جی؟ حامد میر وہاں بھی کسر نکالتا ہے، اور جو اپنا اس کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی وہ کھل کے باتیں کرتا ہے. حامد میر اور سہیل وڑیچ صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے، کبھی وہ عجیب سی بونگی مار دیتے ہیں، کبھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کبھی عجیب سی بات کر دیتے ہیں. تو ان کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں یہ دونوں جیو کے ہیں. تو جیو نے ایک سہولت دی ہے، ویسے دنیا ٹی وی نے کہا ہے کہ جو ہمارے نشریات پہ کام کرے گا وہ اپنا یوٹیوب چینل یا اپنا کوئی ٹک ٹاک یا وہ نہیں کر سکے گا، اس کے اوپر پابندی ہے ریگولر چینل کے اوپر. لیکن جیو نے اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ جیو تنخواہیں شاید تھوڑی دیتا ہے، دنیا ٹی وی والے تنخواہیں زیادہ دیتے ہیں. تو جیو کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے. 15 دن کی انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، 15 میں سے 5 دن گزر گئے ہیں. لیکن جیو کو احتیاط کرنی چاہیے، کافی معاملات میں چینل آگے حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، کافی حد سے بڑے ہوئے تھے. تو جیو چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، تو ان کو بہت ساری چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا جو انہوں نے مواد پیش کیا ہے وہ عراق کے کربلا کے حوالے سے، اور اس میں کوئی تصویریں ہیں جو متبرک ہستیوں کی تصویریں وغیرہ دکھائی ہیں، جس کے اوپر لوگوں کو اعتراض آیا ہے. اور اب تو لوگ علماء بھی اس میں گھس گئے اور وہ فتوے بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال انہوں نے اگر معافی مانگ لی ہے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے. اگر بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو پھر اس کو معافی دے دینی چاہیے. 15 دن کی سزا وہ پوری کریں گے، وہ اس کو جو ہے نا مزید آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ بات بھی یہاں پہ اب ختم ہو جانی، جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اب ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک، اگلی خبر. عمران خان کے اشعار پھر کیس لگے ہوئے تھے، اور وہی رولا. عمران خان کے وکیلوں کو کہا گیا کہ جناب آپ وہ بحث کریں، اپیل لگ گئی ہے، کریں بحث کریں. تو وہ بزید ہیں کہ جناب علی اسی تے ضمانت تے گل کرنی ہے. وہ سپریم کورٹ گئے ہیں اور یہ واویلا کرتے ہیں کہ ہم جی وکالت نامہ ہمیں نہیں ملتا. میں سینئر سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. کوئی بھی ملزم ہو، دہشت گردی کی عدالت میں ہو، عام عدالت ہو، 302 کا ہو، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا ہو، کوئی بھی ہو، آپ ایک دن وکالت نامہ جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے دن آپ کو وکالت نامہ وہاں سے آپ جا کے کلیکٹ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. بس اس سے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ملزم سے ملیں. آپ وکالت نامہ پر کر کے دے دیں، اور جو دستخط والی جگہ وہاں وہ بندہ دستخط کرے گا، عمران خان دستخط کرے گا، سپریڈنٹ مور لگا دے گا کہ اس نے جی میں دستخط کیے ہیں، میرے سامنے کیے ہیں، وہ وکالت نامہ ہوتا ہے. اور ان وکیلوں نے جان بوجھ کے، میں آپ کو یہ کہوں گا حکومت کی طرف سے بھی اور وکیلوں کی طرف سے بھی، کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وکیل سے، عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تب وکالت نامہ دستخط کرائیں گے، اور ہمارے پاس وکالت نامے نہیں ہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل یہ وکیل غلط کہہ رہے ہیں. ابھی لائیں مجھے دیں، میں عمران خان کے دستخط کروا کے آپ کو لا دیتا ہوں ایک دن میں. ایک دن آپ وہاں ڈاک میں ڈالتے ہیں اور دوسرے دن جا کے لے آتے ہیں، دستخط شدہ آپ کو مل جاتا ہے. یہ ساری ڈرامے بازی ہے، ان کی ڈرامے بازی ہے. اور اب حکومت جب اپیل لگ جاتی ہے، ضمانتیں پیچھے رہ جاتی ہیں سزا یافتہ کیس میں. ہم کتنی روز ہی ہم کرتے ہیں، ہم ضمانت درخواست دیتے ہیں ضمانت کی، تو جج کہتا ہے یار یہ منصف ضمانت تو اپیل نہ لگا دیں. ہم کہتے ہیں لگا دیں.
ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں, کلائنٹ بھی خوش ہو جاتا ہے, کیونکہ اپیل لگنے سے کیس کا مین فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے نا یہ. تو یہ صورتحال ہے. تو اس لیے میں نے یہ شعر سنایا ہے, کچھ شعر دے لوگ بھی. تو انہوں نے پھر اب 2 ہفتے کی تاریخ ہو گئی ہے. آج بڑی امیدوں سے تھے, گلے شکوے ان کے وکیل کر رہے ہیں ہمیں جی دستخط, پھر کہتے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے دستخط کروا بھی لیتے ہیں. پھر آپ سپریم کورٹ چلے گئے, ضمانت نہیں ہوگی پہلے, اب آپ کا مین اپیلیں لگ گئی ہیں. تو آپ کو کیا اعتراض ہے مین اپیلوں کے اوپر بحث کریں؟ او بھائی وکیل صاحب, مین اپیلوں کے اوپر بحث کریں. یہی عدالت کی پریکٹس ہے, یہی عدالت کا رواج ہے کہ جب ضمانت بھی ہو, اپیل بھی ہو, تو عدالتیں کہتی ہیں جی پہلے اپیل دا فیصلہ نہ کر لئیے, نہ اپیل دا ہی فیصلہ کر لینا ہے, ضمانت کو چھوڑیں. تو یہ ہوتا ہے. بہرحال اب یہ ان کی مرضی ہے, انہوں نے سیاسی ایشو بنایا ہوا ہے, اور باقی ہم ججوں کے اوپر اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اپیل سنیں یا بیل سنیں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا بیل کے لیے وکالت نامہ آپ کے پاس ہے اور اپیل کے لیے نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ تو یہ سارے وکیل ڈرامے کر رہے ہیں, سمجھ گئے؟ جی سر, اب تھوڑا سا کشمیر کے حوالے میں آپ کو بتا دیں. تو کشمیر میں آپ کو یہ بتا دیں, جو کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی, اس کے دھرنے کی کافی جو ہے نا وہ اس کے اوپر مارشل لا لگا ہوا ہے. خبریں باہر نہیں آ رہی, لیکن دوسری جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 27 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے, تحریک انصاف بھی حصہ لے رہی ہے, جماعت اسلامی بھی لے رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی لے رہی ہے, اور ساری جماعتیں لے رہی ہیں. تو لوگ سرگرم ہو گئے ہیں. اب لوگوں کی توجہ ووٹ کی طرف آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ ووٹ میں حصہ لیں. بڑا اچھا موقع ہوتا ہے بھائی یہ دیکھیں نا, 5 سال بعد اگر الیکشن ہونے ہوتے نا تو پھر شاید آپ کی باتوں میں وزن ہوتا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہہ رہا ہوں, جب الیکشن ہو رہے ہیں آپ اپنے نمائندے کھڑے کریں اور اپنی آئین کے مطابق جو سارا کریں. آپ اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب اگر آپ ادھر الیکشن میں نہیں آ رہے تو آپ کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے جو آپ کو صلح صفائی کی طرف نہیں آنے دے رہا اور لڑائی جھگڑے کی طرف آ رہا ہے. اس لیے آپ الیکشن میں حصہ لیں, اور وہاں پہ اگر آپ کی سیٹیں زیادہ آ جاتی ہیں یا آپ کے کوئی بھی آ جاتے ہیں, آپ وہاں پہ جو مرضی آئین میں تبدیلی کر دیں بھائی, جو مرضی کر دیں. آزاد کشمیر کو علیحدہ ملک کا بالکل ڈکلیئر کر دیں, ساتھ جموں اور کشمیر کو, جموں کو بھی ملا لیں, مقبوضہ کشمیر کو بھی ملا لیں, ٹھیک ہے نا, سری نگر کو بھی ملا لیں. تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. لہٰذا اب وہ دھرنے شرنے کی باتیں ختم ہو گئی ہیں. ہن الیکشن میں حصہ لیں. ساری بڑی پارٹیاں لے رہی ہیں, ملک کی بڑی ساریاں, پی ٹی آئی سمیت ساری پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں. تو آپ بھی اب ادھر اپنا قبلہ کا رخ ادھر کریں اور حصہ لیں, اور یہ جو گنڈا گردی والی یا ڈنڈے سوٹے والی یا مائٹ از رائٹ والی جو پالیسی ہے نا, وہ آپ ختم کریں. تو امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. لو جی, سارے دوست اسی اکرم بھائی دے گھر کٹھے ہوئے ہیں. حبیب بھائی, عظمت بھائی, ریاض بھائی, تنویر بھائی جڑے سب تو لمبے نے, اکرم بھائی جناب میزبانی کر رہے نے, تے اے جناب راجہ صاحب, تے اے ایش صاحب ہیں جی, ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر, اے سارے تھے جناب کٹ رہے ہیں. سیاسی گپ بھی اسی لائی سی عمران اور نواز شریف دی, پھر درمیان جیسی چھٹ گیا. چلو کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے. فریش پانی کہنا پا رہا ہوں, ٹھنڈا پلاس ثواب ہو. توڑوں آنا پیسی